اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ونبئهم اور انہیں بتلا دیں خبر دیں عن ضیف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں اذ دخلوا علیہ جب وہ آپ کے پاس داخل ہوئے فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام قال آپ نے کہا انا منکم بے شک ہم تم سے وجلون خوف زدہ ہیں قالوا تو انہوں نے کہا لا توجل آپ خوف نہ کھائیں ڈرے نہیں انا نبشرک بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بغلام علیم ایسے لڑکے کی جو سمجھدار ہو قال آپ نے کہا ابشرتمونی کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو علی امسنی الکبر اس بات پہ کہ یہ کہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا فبم تبشرون بس کیا تم خوشخبری سناتے ہو قالوا بشرناک بالحق تو انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ٹھیک سچ فلا تکن پس نہ ہو آپ من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے قال آپ نے فرمایا ومن یقنط کون نا امید ہوگا من رحمت ربہ اپنے رب کی رحمت سے الا الضالون مگر وہی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوں۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں اور کفر والوں دونوں طبقات کا ذکر کر کے ان کے انجام کا بھی ذکر کیا اور گزشتہ آیتوں میں فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور رحیم ہوں، ہاں جو ڈٹائی سے میری مخالفت کرے تو اس کو میرے عذاب سے بھی خبردار رہنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالی نے کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حال کو بیان کیا، فرمایا کہ ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا بھی بتلا دے۔ حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام حضرت سارہ تھا اور ایک بیوی کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ دونوں آپ کی بیویاں تھیں، پہلے سارہ تھیں ان کے بعد پھر ہاجرہ آپ کی بیوی بنی، اور جب آپ نے اپنا وطن ملک چھوڑا عراق بابل کا جو مشرکوں کا ملک تھا، شرک ہی شرک تھا، بادشاہ جو وقت کا تھا جس کا نام نمرود تھا، یہ کلدانی خاندان تھا اس وقت، اس خاندان کی یہ بادشاہت تھی، وہ بھی بڑا ظالم اور مشرک تھا۔ آپ حالات کے
حالات کے جبر سے تنگ ہو کر کے اللہ کے حکم سے آپ نے وطن کو چھوڑ دیا اور شام میں دمشق میں آ کر کے آباد ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی، اس وقت وہی بیوی تھی، اور ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ بس یہ 3 لوگ ایمان والے تھے، اور یہی یہاں سے ہجرت کر کے شام میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ سدوم کے علاقے میں جا کر کے تبلیغ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے علاقے میں چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام دمشق کے علاقے میں ٹھہر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے حضرت حاجرہ سے اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ایک بیابان میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں جا کے چھوڑاؤ۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 120 سال تھی، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عمر کم و بیش 99 سال یا 100 سال تھی، تو اس وقت کا یہ ذکر ہے کہ ایک دن آپ گھر میں تھے تو آپ کے پاس مہمان آ گئے انسانی شکل میں، اور تھے وہ مہمان فرشتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، بڑے مقرب فرشتے، اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ فرشتے تھے۔ بعض حضرات نے 6 کا لکھا ہے، بعض نے 10 کا لکھا ہے، بعض تفسیروں میں 12 فرشتوں کا بیان ہے۔ یہ 12 فرشتوں کی جماعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں تھے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے، یہ کئی شکلیں دھار لیتے ہیں۔ ایسے جنات کو بھی اللہ نے بنایا، وہ ہر قسم کی شکل بنا سکتے ہیں، اللہ نے یہ قدرت دی ہے۔ انسانوں کی، جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی، جس شکل میں بھی وہ جنات ظاہر ہو سکتے ہیں، اور فرشتے بھی انسانی شکلیں دھار لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اکثر انسانی شکل میں وحی لے کے آیا کرتے تھے، اور اکثر ایک صحابی تھے حضور کے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو یہ انسانی شکل میں 10-12 فرشتے حضرت جبریل کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اور یہ صفت ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ یعنی ایمان کی نشانی ہے مہمان آئے تو خوش ہو جانا، فراخ دلی سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص وصف تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو آپ ادھر ادھر گلی میں گھوم کے ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤں۔ تو اکثر اوقات آپ اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ مہمان آئے، آپ خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں، ان کی خاطر کرتے ہیں، اللہ سے اجر پاتے ہیں۔ دیکھا 10-12 لوگ ہیں، اب ان کو کوئی مرغی تو ان کے کام نہیں آ سکتی، تو گھر میں ایک چھوٹا سا بچھڑا تھا، گائے کا بچہ۔ تو بیوی سے کہا کہ مرغی سے تو کام نہیں چلے گا، مہمانوں کا صحیح کرام نہیں ہوتا، چلو آج بچھڑا ہی ذبح کر لو۔ تو بچھڑے کو ذبح کیا، اس کے بڑے بڑے پیس بنائے، اور اس کو بھون کر کے، یہاں تو اس کے الفاظ نہیں ہے، دوسرے مقام پہ سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے کہ فلما انجا بعجل حنیس، تو آپ نے اس بچھڑے کو بھون کر کے، ہماری آج کی اصطلاح میں روسٹ کر کے، اس کو لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو مہمانوں کے سامنے پیش کیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں اشاروں میں کہ یہ کیا کرے
ہم نے تو اپنا آپ چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کا کھانا پینا انسانوں جیسا، ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ان کی غذا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز جس کو ہم اپنی خوراک بناتے ہیں، فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو پھنس گئے، ہم تو اپنا آپ چھپا کے آئے تھے، اور یہ تو اب ہمیں اپنا آپ ظاہر کرنا پڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا کھاؤ، کھانا کھاؤ، اور یہ کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو کھا ہی نہیں سکتے کھانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں چور ڈاکو آتے تھے وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، یہ ان میں ایک قدر تھی۔ آج کل تو نمک حرام لوگ ہیں، جس گھر سے کھاتے ہیں اسی گھر میں چوری کرتے ہیں، اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسی گھر والوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو بعض معاشروں کی بڑی عظیم قدریں ہوتی ہیں۔ حضور کے زمانہ کے مشرک بھی، ان کے اندر بھی بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن کچھ انسانی قدریں تھیں۔ کسی کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھتے تھے، انسانی قدر تھی ایک۔ تو اسی طرح اس معاشرے کی انسانی یہ قدر تھی کہ چور ڈاکو جس گھر میں چوری ڈاکے کے لیے آتا تھا اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا کہ کہیں نمک حرامی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ تو چور ہیں، چور نہیں کھاتے کھانا اس گھر کا، تو یہ تو چور ہیں، ڈر گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رنگ بدل گیا، یہ خوف زدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اس لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور لوگ ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ پھر آپ مطمئن ہو گئے کہ واقعی چونکہ چہروں سے بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ تو آج تک چہرے میں نے نہیں دیکھے، یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ پہلے ہی پریشان تھے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ۔ اب جو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتادہ ہیں تو آپ سنبھل گئے کہ واقعی یہ فرشتے ہیں۔ تو وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، آپ ان کو خبر دیں، بتلا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے آپ پر، فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے آ کر آپ کو السلام علیکم کہا۔ تو یہ مجلس کے آداب بتلا دیے۔ جب بھی کوئی آنے والا کسی مجلس میں آئے تو اس کا حق بنتا ہے آتے ہی سلام کہے، اللہ یہ کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ قال انا منکم وجلون، تو آپ نے کہا قال انا منکم وجلون، آپ نے کہا کہ بے شک ہم تم سے وجلون، خوف زدہ ہیں۔ یعنی جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تب آپ پریشان ہوئے۔ قالوا لا توجل، تو ان فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں، ڈرے نہیں۔ انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں بغلام علیم، ایک لڑکے کی علیم جو بڑا سمجھدار ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ انہوں نے نام بھی لیا کہ ہم آپ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یعنی یہ بھی خوشخبری دی کہ آپ کو جو بیٹا اللہ اسحاق دیں گے وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے ہاں پھر یعقوب نام کا بیٹا پیدا ہوگا، آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسحاق کو بھی دیکھا، اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی پھر اپنی نظروں سے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، اپنی ذات سے غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ کہ اللہ جل شانہ جو ان کو غیب کا علم عطا فرمائے بس وہ اتنا جانتے ہیں، اپنی ذات میں نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی پتا ہوتا یہ میرے پاس آنے والے فرشتے ہیں، اور آپ بچڑا ذبح کر کے نہ لاتے۔ جس کا پتہ ہو یہ نہیں کھائے گا، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اس کے لیے
اپنے مال کا اتنا نقصان کرنا، ظاہر اگر آج کے دور میں بچڑا جو ذبح کے قابل ہے اگر وہ 30 40 یا 50 60 ہزار میں ملتا ہے تو اس دور میں بھی تو اس کی کچھ نہ کچھ تو قیمت تھی، تو فضول تھا ایسا عمل کہ ان کے لیے اتنا کھانا بنانا سب کچھ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ بتلائیں اپنے پیغمبر کو، پیغمبر کا علم اللہ کے بتلانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہمارے ہاں جو خواہ مخواہ کھینچ تان کے بنائی جاتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہوتے ہیں، اور دوسری کہ وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی بات تھی تو جب فرشتے آپ کی بستی میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ ہوتا کہ یہ آنے والے یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، آپ نہ ڈرتے، پریشان نہ ہوتے؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو؟ الا امسنی الکبر، اس حال میں کہ مجھ پہ بڑھاپا چھا چکا ہے، پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، 120 سال کی عمر اور بیوی کی عمر 100 سال، ہمیں خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے رب کے لیے تو آسان ہے، وہ بغیر ماں باپ کے بھی بیٹا دے سکتا۔ آدم کو اس نے بغیر ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی قدرتیں تو ایسی ہیں۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد دے دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے رب کی قدرتوں پر ایمان رکھتا ہوں، تو بتلاؤ کیا خوشخبری سناتے ہو مجھے؟ قالوا بشرناک بالحق، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو صحیح اور حقیقت میں مبنی خوشخبری سنا رہے ہیں، فلا تکن من القانتین۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ فاقبلت امرأته فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، جب فرشتوں نے یہ کہا نا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، پہلے تو حضرت سارہ بھی ڈری ہوئی تھی اور وہ دروازے سے پیچھے سے سن رہی تھی باتیں۔ جب انہوں نے کہا نا ہم فرشتے ہیں تو وہ سامنے آگے، کیونکہ فرشتوں سے تو پردہ نہیں، احکام شرع ان کے تو ہے نہیں، تو وہ بھی سامنے آ گئی۔ تو سارا بہت حیران ہوئی کہ 100 سال کی بوڑھی اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، اس لیے فسکت وجہہا، ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں بھی لوگ جب ہم کسی بات میں حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ فسکت وجہہا، اپنے ماتھے کو ایسے کیا، ایسے پیٹا۔ یہاں سے بدبخت لوگ نکالتے ہیں کہ سارا نے ماتم کیا، بھئی وہ ماتم تو نہیں تھا، وہ تو خوشی کا اظہار تھا، اور یہ تم ماتم تو رونے پیٹنے کا کرتے ہو۔ فسکت وجہہا، اس سے لوگ حضرت حسین کا ماتم ثابت کرتے ہیں۔ اور کچھ عقل ہونی چاہیے، محاورات یا موقع کی مناسبت کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت سارہ اس موقع پہ کوئی غم یا رونے دھونے کا ماتم کر رہی تھی، یا وہ اس عمل میں جو اللہ کی نعمت ان کو ملنے کی خوشخبری سنائی اس پہ ایک تعجب کا اظہار کر رہی تھی، یا اس پہ حیرت کا اظہار کر رہی تھی، یا خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اور خوشی اور حیرت میں انسان اپنے چہرے پہ کس انداز میں ہاتھ رکھتا ہے؟ یوں ہوتا ہے، چلو آہستہ رکھنے کی بجائے اگر ایسے آ کے ہاتھ رکھ لے انسان، یا کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے انسان کسی چیز سے حیران ہو کر، تو اس کو ماتم نہیں کہتے۔ ایسے یوں ہاتھ رکھ لینا یا ایسے ہاتھ رکھ لینا یہ ماتم نہیں ہوتا۔ تو فسکت وجہہا، سارا نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، یا بعض نے کہا ماتھے پہ ہاتھ رکھا، اظہار حیرت کے لیے، حیرانگی کے اظہار کے لیے۔ تو فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا نا امیدی کا اظہار تم نہ کرو۔
قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، ایسی نا امیدی والی بات نہیں، ہم تو صرف حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں یا رب کی قدرت پہ ایک تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، کیا رب کی شان ہے، 120 سال کا بوڑھا 100 سال کی بوڑھیا اور ان کو وہ اولاد دینے جا رہا ہے، ہم تو اس کی شان پہ اظہار تعجب کر رہے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ، فرمایا کون نا امید ہوتا ہے من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، وہ جس عمر میں چاہے اولاد دے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کر دے، اور یہ تو اس کے خزانے میں ہے کہ جس کو چاہے صرف لڑکے دے، جس کو چاہے صرف لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ تو اس کی قدرت ہے، اور جس کو چاہے جوانی کی ساری زندگی گزار دے، بڑھاپے میں جا کے دے دے، یہ تو اس کی اپنی مرضی، اپنے فیصلے ہیں۔ تو کون نا امید ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے؟ کوئی نہیں نا امید ہوتا، اور نہ ہی کسی کو نا امید ہونا چاہیے، ہاں الا الضالون، مگر وہی لوگ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہوتے ہیں جو بہکے اور بھٹکے ہوں، یعنی جو رب کی رحمت سے ناواقف ہوں، جن کو اپنے رحمت کی معرفت ہی نہ ہو، وہ رب کی عطا پہ یقین نہ رکھتے ہوں، یا انہیں اپنے رب کی قدرتوں کا استحضار نہ ہو، ایسے بھٹکے ہوئے ہی اس سے مایوس اور ناامید ہوتے ہیں۔ اور باقی جس کو وہ سمجھ اور عقل دے تو کوئی بھی اس رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے۔ ہر موقع وقت پہ اللہ کی رحمتوں کا انسان کو امیدوار رہنا چاہیے۔ آخر